انسان کی روح میں، انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ جب خدا کے نور سے چمک اٹھے تو اس میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، اس میں آپ کی باتوں میں وزن آ جائے گا، اور تبلیغ کرنی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس میں ٹیکنالوجی مددگار ہو سکتی ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، مگر اس پر اوور ایمفیسائز کر دینا کہ ٹیکنالوجی لیے پھرو تو کچھ بھی نہیں ہونا، جی ہاں۔ سمجھ گئے؟ ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے انگلش سے سویڈش زبان میں ترجمہ ہے، جی اس میں سالہ سال سے ہمیں بہت دشواریاں پیش آ ٹھیک رہی ہے، ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر ترجمہ ہو بھی جائے تو وہ کئی ایک کے سامنے پیش کرنا پڑتا ٹھیک ہے، ہے، اس کو پاس کرانا ہوتا ہے، وہاں سے پاس ہو جائے دوسرے کے پاس۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اس میں پھر کیا بتائیں گے آپ؟ کہ اس وقت کمپیوٹر میں اس قسم کے پروگرامز آ چکے ہیں کہ اگر ہاں وہ انگلش میں سے آ چکے ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی چکے ہیں اور ان کا نکمہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ فرمائیے جو لوگ بھی یہ پروگرام بنا رہے ہیں، جب ہم نے ان سے رابطے کیے تو انہوں نے خود مشورہ دیا کہ آپ کی ضرورتیں یہ پروگرام ہرگز پورا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان پروگراموں میں جو زبان اور جو ڈکشن ڈالی گئی ہے اس کا اسلام اور مذہب اور جماعت کے محاوروں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ اوٹ پٹانگ ترجمہ کرے گی زبان، کیونکہ وہ دماغ زندہ دماغ نہیں ہے کمپیوٹر کا، اس کو تو آپ نے یا 1000 آدمیوں نے اپنا دماغ بخشا ہوا ہے، جی ہاں، اور جب تک وہ دماغ احمدی کا دماغ نہ ہو جس نے کمپیوٹر کو یہ زبان کا ترجمہ سکھایا ہے، جی وہ آپ کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار تھے، لاکھوں پاؤنڈ دینے کے لیے بھی میں تیار تھا، لیکن جب ہم نے ان کمپنیوں سے رابطہ کیا جن کے متعلق آپ نے سنا یا پڑھا ہے، جی ہاں، تو ان سے ذاتی رابطے کے بعد، ان سے گفت و شنید کے بعد آخر انہوں نے خود مشورہ دیا کہ بھول جائیں اس بات کو، جب وہ وقت آئے گا کسی زمانے میں تو پھر آپ بے شک خرید لینا، آپ پیسے ضائع کریں گے۔ تو جن کا کام تھا اپنا مال بیچیں، وہ تو کہتے ہیں نہ لو اور آپ کہتے ہیں لے لو، میں کس کی مانوں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کتب تحریر فرمائی تھیں، جی ان کا ترجمہ ان ذریعوں سے نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال واپس لے لیا؟ نہیں، واپس نہیں لیا۔ پھر اور کیوں کہتے ہیں، اور کس طرح عرض کر رہے ہیں؟ اسی میں عرض کر رہا ہوں ہاں جی، کہ اس وقت سے اب تک زبان اردو جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے وقت کے لحاظ سے، جو پرانے مشکل الفاظ ہیں وہ یہ نکلتے اور جا سوال رہے ہے، تو کمپیوٹر والا سوال ہی نہیں، یہ تو وہ سوال ہے جو پہلے ہو چکا ہے سب سے۔ انہی کی کتب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، پھر آگے دوسری زبان۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے سوالوں کو متعلق کچھ کمانڈ تو حاصل کریں اپنے اوپر۔ پہلا سوال آپ کا اور تھا، اب یہ اور سوال بن گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے ترجمے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک سوال ہے، آپ نے 2 سوال داخل کر دیے بیچ میں۔ اگر اجازت ہو نہیں ابھی نہیں، پہلے میری بات سن لیں، مجھے اجازت دیں پہلے۔ جی، آپ نے بات اس طرح شروع کی جیسے ترجمے کے متعلق پوچھیں گے کہ بتائیں کیا کام ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا ڈکشن بدل گئی ہے۔ ڈکشن بدل گئی ہے تو یہ اور مسئلہ ہے، یہ مسئلہ وہی ہے جو پہلے اٹھایا گیا تھا کہ آج کل جو ڈکشن سے مراد آپ کی یہ ہے کہ وہ اردو الفاظ جو اس زمانے میں سمجھے جاتے تھے اب وہ رائج نہیں رہے، اس لیے ان الفاظ کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ جی، وہ بات پہلے ہو چکی ہے، آپ نے یہاں سے بات شروع کر کے ایک اور طرف بات کا رخ موڑا ہے۔ آپ کے تینوں سوالات کا تعلق ہے ترجمے سے ہی، جی ہاں، اس لیے یہ نہیں آپ کہہ سکتے ایک اور سوال ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی آپ نے اٹیمپٹ کی یہ بتانے کی کہ گویا ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی ہے جس کا ابھی تک جماعت کو علم نہیں ہے، اور اگر علم ہوتا تو استفادہ بھی کرتی۔ آپ کو یہ وہم ہے کہ جماعت کو نئی ٹیکنالوجیز کا پتہ نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ نے تو میرا انتظار کیا میں یہاں آؤں تو مجھے یہ بات بتائیں، مگر دنیا بھر کے احمدی انتظار نہیں کرتے، ان کے علم میں کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں آئے وہ بلا تاخیر مجھے اطلاع کرتے ہیں، اور اس طرح جو میرا جو اجتماعی دماغ ہے جماعت احمدیہ کا، وہ خلافت میں مرکوز ہو جاتا ہے، جو دنیا کے کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہے۔ چین میں کوئی چیز پیدا ہو، کوئی جاپان میں پیدا ہو، کوئی افریقہ امریکہ میں پیدا ہو،
وہاں ہر مخلص آمدی پہلے خواہش کرتا ہے کہ میں خلیفہ وقت کو بتاؤں کہ یہ بات ہو گئی اور دیکھیں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں. جی اس لیے وہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. پھر ان افراد کے ذریعے اور دوسروں کے ذریعے کمیشن بٹھا کر ماہرین کے ہم ان کی جستجو کرواتے ہیں، اور جستجو کروانے کے بعد اگر ایسا موقع میسر آئے کہ یہ مسائل جو آپ بیان کر رہے ہیں حل ہو جائیں تو ضرور کرتے ہیں. لیکن ایسا موقع نہیں ہے. ڈکشن کی جہاں تک بات ہے، وہ ڈکشن چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو بھی معلوم تھی، جی کیونکہ آپ اس زمانے کے ہیں. جی لیکن آپ کے ترجمے میں بھی بعض جگہ مضمون نہیں سمجھ آئی. جی اور چودھری صاحب نے خود مجھ سے ذکر کیا کہ حضرت مسیح السلام کی کتب میں صرف زبان کا سوال نہیں ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام بات بیان فرما رہے ہیں اس کا سمجھنا غور کے ساتھ، اس کو ساتھ ساتھ اس کی تہ تک اترنا، کہتے ہیں اتنا مشکل کام ہے کہ براہین احمدیہ کا ترجمہ کہتے ہیں میں نے شروع کیا، اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ کتنا مشکل کام ہے. لفظ آتے تھے سارے، کیونکہ آپ کو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو عربی پر بھی کافی اس حد تک دسترس تھی کہ جو بنیادی لفظ عربی کے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یا ہمیشہ کی کتب میں وہ آپ کو آتے تھے، ترجمہ جانتے تھے. فارسی کے ماہر تھے ماشاءاللہ، اور عربی اور فارسی کا جو ماہر ہو، اور پھر انگریزی کا بھی اردو زبان پہ اس کو دسترس ہوگی، بڑی دسترس تھی. بہت ہی اعلیٰ خطاب ہوتا تھا، بغیر رکے بے ٹوک اردو میں بات کرتے تھے. مگر ہمیشہ کی کتب کے معاملے میں آ کے مان گئے، ہار مان گئے. مجھ سے خود بات کی کہ بڑا مشکل کام ہے. اور اب جب میں نے اسلامی اصول کی فلسفی کی دہرائی شروع کی جی ہاں تو بعض ترجمے جو میں چیک کرتا تھا مجھے تعجب ہوا. میں نے کہا یہ تو حضرت السلام نے نہیں فرمایا. اور جب پڑھا اور چودھری صاحب کی کتاب کے ساتھ اس کا موازنہ کیا تو چند جگہ ایسی ملی ہیں جہاں تصحیح کی ضرورت ہے. سمجھے؟ ایسی ہی مشکل ہمیں یہاں بھی پیش آ ہاں رہی تو ہے. کمپیوٹر کیا کر لے گا اس پہ؟ لیکن ایک مدد تو ہے. بہرحال مجھے یقین تھا کہ آپ کو علم ہے. بہرحال میں اس کا یہاں تذکرہ کرنا چاہتا تھا آپ سے. جزاک اللہ. نہیں، میں آپ کو بتا رہا جی ہوں ہاں یہ سب ہم زور مار بیٹھے ہیں، کمپیوٹر کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے سر دست، جی یا دو حل کہہ لیں آپ، کہ مختلف زبانوں کے ماہرین کو اردو سکھائی جائے اور اتنی تعلیم دی جائے اردو کی کہ وہ براہ راست اردو سے اپنی زبان میں ترجمہ کر سکے. جی ہاں اس کے متعلق میں نے ہدایات دی ہیں سب جگہ کہ ہمیں اب جاپانی اردو والے بھی چاہیے، کورین بھی اردو والے چاہیے، اور دنیا کی ہر زبانوں والے جو خود ماہر ہیں وہ اردو سیکھیں. جی ہاں دوسری صورت کیا ہوگی کہ ہم انگریزی میں ترجمہ کریں، اور وہ ترجمہ ایسا ہو جو صرف اردو کی ڈکشنری بدلی، انگریزی کی بھی بدل چکی ہے. جی ہاں اور وہ جو ترجمے پرانے ہیں ان کا ہم نے جب جائزہ لیا تو بعض دفعہ تو سر پھٹنے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ اب تک جماعت نے کیوں ان کو رائج رکھا ہے. جی بعض ترجمے ایسے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے مقصد کو پائے بغیر کر دیے گئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو جس زبان میں ترجمہ کیے گئے ہیں اس زبان میں وہ محاورے ہیں ہی نہیں اور کچھ اور ہی سمجھ آتی ہے. جی ہاں تو اب ہم نے بورڈ بٹھائے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، امریکہ، کینیڈا، پاکستان، جہاں وہ ترجمے نئے ترجمے کر کے یا پرانے ترجموں کو دہرا کر